سورہ بقرہ سے آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 119 تک یہ چند آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ سے آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 119 تک یہ چند آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مساجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگ مسجدوں کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو مسجدوں میں روکنا لوگوں کو آنے سے یہ بڑا ظلم ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 115 سے اصل مسئلہ آگے آنے والی جو آیات ہیں وہ قبلے کی تحویل کے متعلق ہیں کہ قبلہ بدل جائے گا اور قبلہ بدلنے میں جو لوگوں کے خیالات پیدا ہوں گے، جو مخالفات ہوں گی، اس کا ایک طریقے سے اس میں جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین بڑی وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے متعلق مفسرین کے ہاں 3 طرح کے اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے جو قبلے والی آیت ہے کہ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا چہرہ تم لوگ کعبے کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرف آدمی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تمہارا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق نفل نماز سے ہے۔ اس آیت کا تعلق سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز سے ہے، یعنی سفر میں نفل نماز جو ہے اس کے لیے قبلے کی تحدید ضروری نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے آپ
نفل نماز اس طرف پڑھ لیتے تھے جس طرف آپ کی اونٹنی کا رخ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ قبلے کی پابندی نہیں فرما رہے تھے۔ تو دوسرا جو گروپ ہے مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق سفر میں نفل نماز سے ہے، اور اسی طریقے سے بعض ان اضطراری حالات سے ہے جس میں آدمی قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خوف ہے، جنگ ہو رہی ہے، قبلے کی طرف اگر آپ اپنا رخ کرتے ہیں تو دشمن آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو آپ ایسی صورتحال میں جس طرف آپ کا رخ ہے اسی طرف آپ کیا ہے چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں، اور یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے اس سلسلے میں مفسرین کی یہ ہے کہ یہ آیت محکم آیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر لے، کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر لے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف سے کعبہ جو ہے، مسجد حرام جو ہے، وہ پچھم تو نہیں ہوگا، تو کچھ لوگوں کے لیے جیسے اہل مدینہ کے لیے کیا دوسرا رخ ہے، ہمارے لیے پچھم ہے، کسی اور کے لیے اور ہے، تو چاروں طرف سے کیا ہے وہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس اعتبار سے درست ہیں کہ اضطراری حالت میں یا آدمی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر وہ قبلہ نہ جان سکے تو جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز کیا ہے درست اور صحیح ہوگی۔ جیسے ایک آدمی جہاز میں ہے، اب اسے نہیں معلوم ہو پا رہا قبلہ کس طرف ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو جہاں غالب گمان ہوتا ہے اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی نماز کیا ہے درست اور صحیح ہوگی۔ یا اسی طریقے سے انسان نفل نماز، ٹرینوں وغیرہ کا مطلب آپ نے نماز شروع کیا تو قبلہ رخ ہوتی ٹرین، لیکن بعد میں دوسری طرف ہو گئی، تو ان تمام جگہوں پر غیر قبلہ کی طرف بھی اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو درست ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک آدمی بیمار اور مریض ہے، بالکل بیڈ پر ہے، اگر اس کو قبلے کی طرف کیا جائے گا تو وہ قبلہ طرف ہو پائے گا، اتفاق ایسا کوئی موجود اس کے پاس نہیں ہے، نماز کا وقت نکلا آ رہا ہے تو جس طرف اس کا چہرہ ہے اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے گی۔ یہاں پر ایک اہم بات جو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے وہ ہے، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف اپنا رخ کرو گے اس طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اس طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ تو چہرے سے مراد چہرہ ہے یا ڈائریکشن ہے، یہ کیا ہے؟ سلف کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی کے متعلق جتنی بھی صفات جس طریقے سے وارد ہوئی ہیں اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، یعنی وجہ سے مراد فیس اور چہرہ ہے تو اس کو حقیقی معنوں میں لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ ہے جو اس کی اپنی شان کے اعتبار سے ہے، بندوں سے مشابہت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ بیان کیا ہے تو ہم اس چہرے کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے ویسے ہی جیسے اس کی شان ہے، اس سے بندوں سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں میں اہل سنہ والجماعہ کی سلف کی رائے یہ ہے کہ بغیر کسی تعویل کے، تحریف کے، تعطیل کے، تشبیہ کے ہم کیا کہیں گے اس کو ویسے ہی مانیں گے اور تسلیم کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ ہاتھ کا مطلب وہ قوت اور طاقت کے کرتے ہیں، جیسے عام طور سے ہند و پاک میں جو ترجمے آپ کو ملیں گے ان ترجمے میں جو اردو زبان میں وہ یہی ملیں گے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت۔ صحیح بات کیا ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، اور جگہ جگہ پر ذکر اس کا موجود ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ
मगलूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, वो किसी को देता नहीं है। सुभान अल्लाह। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु, बल्कि उनके हाथ बंधे हुए। अल्लाह ताला ने हाथ के बारे में क्या कहा? बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, कुशादा हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं। अल्लाह ताला के दोनों हाथ क्या है? दाएं हैं। ऐसे अल्लाह ताला जिक्र करता है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुताल्लिक कि तजरी बिआयुनिना, उनकी कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की मेरी आंखों, हमारी आंखों के सामने चल रही थी। तो इन तमाम कुरान में हो या अहादीस में हो, जहां पर अल्लाह के हाथ का, उसकी आंख का, उसके चेहरे का या जिन भी चीजों का जिक्र होगा, उसमें हम कोई तावील नहीं करेंगे। जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया है, हम उसको मिन मान वैसे ही तस्लीम करेंगे। इसीलिए सहाबा में से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाथ से मुराद ताकत है, चेहरे से मुराद डायरेक्शन है वगैरह वगैरह, बल्कि उसको मिन मान वैसे ही तस्लीम किया। और ना ही इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों, कैसे का सवाल किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आकर पूछता है कि क्या अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, मुर्तफे है, बुलंद है? हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श पर है। कुरान में 6 से 7 आयत ऐसी हैं जो डायरेक्ट इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि अल्लाह ताला कहाँ है? अर्श पर। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और अर्श अल्लाह ताला की मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक है। अर्श अल्लाह ताला की मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक है, जो अर्श सातों आसमान के ऊपर है, सातों आसमान के ऊपर है, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के एतिबार से मुर्तफे है, बुलंद है, मुस्तवी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इस बारे में कि अल्लाह ताला कैसे है, तो इमाम मालिक ने फरमाया कि अल इस्तिवा मालूम, अल्लाह ताला का अर्श पर मुस्तवी होना, मुर्तफे और बुलंद होना ये मालूम है, कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। वल कैफु मजहूल, कैसे है ये नहीं बताया गया है। वल ईमान बिही वाजिब, और इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह अर्श पर है ये वाजिब और जरूरी है। वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, और इस तरह के सवाल करना कि कैसा है, कैसे अल्लाह ताला मुर्तफे है, इस तरह के सवाल करना क्या है? ये बिदअत है। तो ये निहायत अहम और जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे बाज़ भाइयों का ये अकीदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक कि अल्लाह मौजूदुन फी कुल्ली मकान, अल्लाह ताला हर चीज में है, हर जगह है, हर जगह अल्लाह ताला है। ये बात समझ से बालातर है कि ये अकीदा तो दूसरे लोगों का है, हमारे पास कैसे आ गया? जब अल्लाह ताला खुद कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर है, तो ये कहना कि अल्लाह ताला हर जगह है, बल्कि बाद लोग कहते हैं हर चीज में, हर शय में अल्लाह, हर शय में अल्लाह, यहां भी अल्लाह, वहां भी अल्लाह। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह का इल्म हर जगह है, उसकी कदरत ताकत हर जगह है, तो कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह अपने वजूद के एतिबार से अर्श पर है, और इस सिलसिले में वाज़ेह रिवायात और आयात मौजूद है। हत्ता कि इससे पहले मैंने जिक्र भी किया होगा कि उम्महातुल मोमिनीन जो थी, नबी अलैहिस्सलाम की 9 बीवियां बैक वक्त एक साथ रहती थी। एक साथ रहने का मतलब ये है कि 9 बीवियां एट द टाइम आपके पास मौजूद थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहले वफात हो गई थी। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया, 4 से 6 महीने में उनकी वफात होगी। लेकिन आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो 9 बीवियां आपकी बहयात थी। उन बीवियों में जाहिर सी बात है फखरो बबाहत होती है, आपस सौतन थी तो आपस में फख्र की बात करती थी, मेरा मकाम और मर्तबा बुलंद है, मेरे वालिद अबू बकर है, मेरे वालिद उमर है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो उस मौके पर ज़ैनब
बिनते जहश जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, और पहले आपका निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन भी है। तो ये जो बात करती थी, सही बुखारी की रिवायत है कि वो दूसरी बीवियों की से कहती थी अपनी सौतनों से कि ज़व्वजकुन्ना अहालीकुन्ना, तुम लोगों के निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने कराए। देखिए अपने फख्र और अपने मनसब में क्या बयान करती हैं कि तुम लोगों के निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने कराए हैं। वज़व्वजनी अल्लाहु फौqa सब'i समावात, फौqa सब'i समावात, और मेरा निकाह, मेरी शादी तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान के ऊपर से, सातों आसमान से नहीं, सातों आसमान के ऊपर से, इतनी वाज़ेह दलील मौजूद है। इसलिए अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से तो हर जगह है, सारी चीजें उसके इल्म में, सारी चीजें पर वो मुहीत है, लेकिन अल्लाह का जो वजूद है वो कहाँ है? वो अर्श पर है। वो कहाँ है? अर्श पर। यही अकीदा होना हमारा और आपका चाहिए। और ये सब अकायद की हर चीज में बहुत, इसीलिए बहुत सारे लोग जिक्र जो करते हैं, जिक्र कैसे करते हैं बहुत सारे लोग, हु, ये सब फजूल जिक्र है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अल्लाह है वह मैं हूं, जो मैं हूं वो अल्लाह है। इसीलिए इससे पहले की आयत आप गौर करें, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीही इस्मुहु, जिसमें अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए तो अल्लाह के जिक्र में अल्लाह का नाम होना चाहिए। हुआ वगैरह वगैरह ये सब क्या है? ये अल्लाह का नाम नहीं है। हत्ता कि अल्लाह अल्लाह भी ना कह करके अल्लाह अकबर और इस तरीके की चीजें कही जाए जो बिल्कुल वाज़ेह हो। बहरहाल, तो वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है, तुम जिस तरफ अपना रुख करोगे उस तरफ अल्लाह का चेहरा है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी वुसअतों वाला और इल्म वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने औलाद बना ली है। सुब्हाना, अल्लाह ताला क्या इससे पाक है। सुबहान का मतलब होता है सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम, या उसब्बिहु तस्बीह। ये तमाम के माने होते हैं कि अल्लाह ताला को हर तरह के नक्स और ऐब से पाक गर्दाना। जब आप अल्लाह के मुतालिक कोई बात कोई कहता है तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से क्या है? पाक है, बेऐब है। वक़ालू, और उन लोगों ने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है। सुब्हाना, अल्लाह ताला क्या है? इससे पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। कुल्लु लहू क़ानितून, हर चीज उसकी मुती और फरमाबरदार है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद बना रखी है? ये औलाद बनाने वाले कौन लोग हैं? आप देखेंगे तो यहूदी है, यहूदियों के बाद लोगों हैं जो ये कहते हैं वक़ालतिल यहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा अल मसीहु इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इन दोनों से हट करके मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां। ये सब कुरान में मौजूद है। तो इन तमाम लोगों ने क्या है? अल्लाह के मुतालिक एक बोहतान और झूठ बांधा और क्या कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और सारी के सारे फरिश्ते जो अल्लाह की क्या हैं? बेटियां। इसीलिए सही रिवायत अल्लाह ताला बयान करता है, बुखारी के अंदर है कि कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुन लहू ज़ालिका, आदम की औलाद ने मुझे मेरी तकज़ीब की, मुझे झुटलाया। आदम की औलाद ने, अल्लाह ताला कहता है आदम की औलाद ने मुझे झुटलाया, हालांकि उसके लिए मुनासिब नहीं था। और इसी तरीके से उसने मुझे गाली दी, बुरा भला कहा, हालांकि ये भी उसके लिए मुनासिब नहीं था।
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھٹلانا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے تو دوبارہ اسے پیدا نہیں کر پاؤں گا. یہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا. دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں میجورٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, تو کیا ہم دوبارہ پھر انسان بنائے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھٹلانا میرا کیسا؟ میں کہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ تو نارمل لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا کیا ہے؟ زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یعنی لاجیکلی بات اگر نہیں, ایسے تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں, لیکن لاجیکلی بھی دیکھا جائے اگر تو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ اور آسان ہوگا. اور گالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گالی کیا دیتا ہے بندہ ابن آدم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ, وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے, حالانکہ میری کوئی بیوی نہیں ہے نہ کوئی میری. پھر اگر اللہ رب العالمین کی اولاد ہو تو انسانوں کی اولاد انسان ہوتی ہے, جناتوں کی اولاد جنات ہوتی ہے, اور دوسرے جانوروں کی اولاد ویسی ہوتی ہے. اللہ کی اگر اولاد ہو نعوذ باللہ من ذالک تو پھر وہ کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا, اولاد ہوتی, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والے ہوتے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنے والے ہوتے. اسی لیے یہ جو ہے جو لوگ اللہ کا بیٹا بناتے وہ آج تک کنفیوز ہیں. کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, پھر کہتے ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. کوئی ایک بات پر قائم رہے, عیسیٰ بیٹے کس کے ہیں؟ مریم کے بیٹے یا اللہ کے بیٹے؟ کیونکہ یہ بات تو تم بھی مانتے ہو اور دنیا بھی مانتی ہے کہ مریم علیہ السلام ایک انسان تھی, اور پھر کہتے ہیں کہ ایک پارٹ اللہ کا ہے کچھ پارٹ مریم کا, وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہلاک کر دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا, بعد میں آئیں گے لیکن ان کو بھی طبعی موت آئے گی, اور مریم علیہ السلام موجود نہیں. اگر یہ لوگ الہ ہیں تو معبود ہے, تو کیا معبود کا اس طرح سے ہونا پاسبل اور ممکن ہے جو خود کمزور ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا عقیدہ تو یہ, ہم تو کہتے ہیں آج بھی زندہ ہے, کم سے کم تم سے بہتر ہمارا عقیدہ. تم کہتے ہو کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور لٹکانے والے یہودی, اور انہی کو الہ اور معبود بھی کہتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے. اولاد کی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محتاج ہے. انسان کیا ہے؟ محتاج. یہ اگر آپ کو کسی چیز کی چاہت ہو اس کا مطلب آپ محتاج ہیں. اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ سب اللہ کا. اور اللہ کا ایسے ہی نہیں, کل لہ قانتون, سب ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہیں. سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, دنیا کی دوسری مخلوقات ہیں, وغیرہ وغیرہ. اسی لیے یہ بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین اس پر صبر کرتا ہے. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. یدعون له الولد, لوگ اللہ کے لیے بچہ اور اولاد بناتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, حالانکہ اللہ اس کی نفی کرتا, شروع سے نفی کرتا رہا کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے, میری کوئی اولاد نہیں ہے, نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں, نہ کسی سے, نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا, وغیرہ.
لیکن اس کے باوجود اللہ کے انکار کرنے کے باوجود لوگ جبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یعنی ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایکسپٹ کیا ہو، اللہ انکار کرتا آ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. آج تک یہ عقیدہ لوگوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فلاں یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے. لوگ اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور اللہ انہیں درگزر کر دیتا ہے، انہیں روزیاں بھی دیتا ہے. آج بھی جو لوگ اللہ کو اولاد، اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، توبہ کر لیں تو اللہ کیا انہیں معاف کر دے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بدیع کے معنی ہوتے ہیں بدا یبدع، اسی سے بدعت ہے کسی چیز کو پیدا کرنا ایسے انداز میں کہ اس کی اگزامپل اور مثال پہلے نہ کبھی رہی. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ایسی چیز لے کر آنا جو کبھی دین نہ رہی، جو کبھی دین نہ رہی. تو بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے انوکھے انداز میں. اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش انوکھے انداز میں کی، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال موجود. اب دیکھیں نا، آدمی اگر آسمانوں کی طرف دیکھے، زمینوں کی طرف دیکھے، یہ آسمان 7 آسمان ہیں. یہ آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ سائنسدانوں کی باتوں میں مت جائیں، قرآن اور حدیث پر ایمان لے کر آئے. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے یہی ہے. تو 7 آسمانوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے نہیں ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں 500 سال کا فرق ہے، ایک جو ہے مسافت، جو دوری ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے. تو اس آسمان کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اس زمین کے نیچے اور زمینیں. 7 آسمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور زمین کا جو ذکر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل کیا ہے زمین بنائی، 7 زمینیں بنائی. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو آدمی کسی کا پر ظلم کر کے کوئی زمین اس کی لے لے گا یا کوئی حصہ اس کا لے لے گا تو یطوقہ من 7 اراضین یا ارضین، تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالے گا. کیسے من ظلم من الارض شیئا، جس نے کسی کی زمین تھوڑی سی بھی ظلم کے ساتھ لے لی، ناحق لے لی، جس نے کسی کی زمین ناحق تھوڑی سی بھی لے لی تو بدلے میں کیا ہوگا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِن 7 أَرْضٍ، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے. زمین کا ایک ٹکڑا لیا، اتنا لیا مثال کے طور، اور زمین آپ جان دو کتنی بڑی ہے، نہ آپ کو اندازہ نہ مجھ کو اندازہ. تو اس طریقے سے 7 زمینیں، 7 زمینوں کا پورا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل 7 زمینیں. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو انوکھے انداز میں بنانے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آئندہ ہفتے مکمل کرتے ہیں 2 آیات جو ہیں انشاءاللہ، اور تفسیر کا تھوڑا سیرت کا درس لے لیتے ہیں باذن اللہ.